السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج کا ٹاپک ہے ہمارا ایکٹیویٹی سیریز آف میٹلز۔ بہت سے بچوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ الیکٹرو کیمیکل سیریز اور ایکٹیویٹی سیریز ایک ہی چیز ہے۔ وہ کنفیوژن بھی میں آپ کی اسی لیکچر میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ اور دوسرا، کون سی میٹل کس میٹل کو ریپلیس کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک ہمارے پاس اگر سولوشن ہے اور اس سولوشن میں ہم نے ایک میٹل جو ہے نا وہ ڈپ کی ہے، تو وہ میٹل جو ہے نا وہ جیسے ہی آپ نے میٹل راڈ ڈپ کیا تو وہ اس کے اندر حل ہو گئے۔ اور ایک ایسا سولوشن ہے جس کے اندر آپ میٹل راڈ سے اس کو شیک کرتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک میٹل ایک سولوشن میں حل ہو جاتی ہے اور وہی میٹل دوسرے سولوشن میں حل نہیں ہوتی؟ کون سا کرائٹیریا ہے؟ وہ سارا کا سارا ہم کرائٹیریا پڑھیں گے، ایکٹیویٹی سیریز جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ بہت سے بچوں نے بیٹا یہ مجھے کہا تھا کہ آپ کو نا جو میں پڑھاتا ہوں وہ ان کو اس کو بک کے ساتھ ریلیٹ بھی کروں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ چیزوں کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو۔ اس لیے میں ساتھ ساتھ بک کے جو ہے نا وہ جو پیجز ہیں ان کو بھی یہاں ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ دوسرا، آپ کے نوٹس میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، ہوپ فلی جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو میں آپ سے اس ویڈیو کے لنک میں شیئر بھی کر دوں گا، ایک گوگل ڈرائیو کا لنک۔ تو وہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کے سارے لیکچرز وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی بک آپ میں سے اگر کسی کے پاس آ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہارڈ فارم میں، کیونکہ جب ہارڈ فارم میں آئے گی پھر اس کے پی ڈی ایف بنائیں گے دین وہ میرے لیے اویلیبل ہو پائے گی۔ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا، ایکٹیویٹی سیریز آف میٹل۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں، الیکٹرو کیمیکل سیریز میں نان میٹلز بھی ہیں۔ ایکٹیویٹی سیریز میں صرف ہائیڈروجن ہے جو کہ نان میٹل ہے، باقی ساری میٹلز ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی یہ بات۔ دوسرا، ایک میٹل دوسری میٹل کو کیا کر سکتی ہے؟ ریپلیس کر سکتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں کسی پارٹی پہ یا فنکشن پہ، کسی شادی پہ، آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے، تو آپ چھوٹے بھائی کو جو ہے نا وہ پڑوسی کے پاس چھوڑ کے گئے کہ چھوٹا بچہ ہے وہاں مستیاں کرے گا، تو آپ نے جو آپ کے پڑوس میں آنٹی ہیں یا کوئی بھی فیملی ہے، آپ نے ان کے پاس اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا ہوا کہ ان آنٹی نے کیا کہ اس بچے کو کھانا کھلانا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آنٹی آپ بہت اچھی ہیں، اب میں آپ کو ماما بناؤں گا، دوسری ماما مجھے مارتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب وہ بچہ بڑا خوش، لیکن جیسے ہی دن گزرتا جاتا ہے اس کو یاد آنا شروع ہوتی ہے امی کی، پاپا کی، آپ کی۔ جیسے آپ لوگ واپس آتے ہیں ان کے گھر، جیسے ان کی جو یعنی کہ آپ کی امی اگر ان کے گھر جائیں گی، جیسے آپ کا بھائی دیکھے گا وہ بھاگتا بھاگتا امی کی طرف آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، موسٹ ایکسپیکٹڈلی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے دن کا جو ہے نا اس کو کہیں کہ پیار تھا یا یاد کر رہا تھا، تو وہ بھاگتا بھاگتا ان کی طرف چلا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، سمجھے یہ جو وائی ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ ایکس جو ہے نا وہ آپ کی جو پڑوسن انٹی ہیں وہ ہے۔ اب یہ جب آپ نہیں ہیں تو یہ ان کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہتا ہے، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ گئے۔ ایگزیکٹ یہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس سولوشن ہے بیٹا کاپر سلفیٹ کا۔ کیا ہے؟ کاپر سلفیٹ کا۔ اب سلفیٹ اس کے ساتھ اس لیے رہ رہا ہے کیونکہ اس سے اچھی میٹل اس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ جیسے ہی اچھی میٹل آئے گی یہ اس کی طرف چلا جائے گا، وہ اس کو یہ میٹل اس کو دے گی الیکٹرون، یہ لو بھائی الیکٹرون مجھے سلفیٹ آئن دے دو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ، کہ ایک میٹل نے دوسری میٹل کو ہٹا دیا، یا پھر ریپلیسمنٹ کہہ لو کہ ایک میٹل جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، اس کو میٹل ایکسچینج ری ایکشن بھی کہتے ہیں۔ میٹل ایکسچینج ری ایکشن بھی کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سلفیٹ میٹل چینج کر لیتا ہے۔ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک پورا سیکوینس آف سیریز ہے جس کی بیس پہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ آل دو الیکٹرو کیمیکل سیریز تو ہے ہی ہے، اس کی بیس پہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن ایک اور سیریز ہے جس کو ہم ایکٹیویٹی سیریز کہتے ہیں، جو ہم آج ڈسکس کرنے لگے، جس کی بیس پہ یہ سارا کا سارا کام ہوتا ہے۔ تو ایک ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن ہے جس میں ایک میٹل دوسری میٹل کو کیا کرتی ہے بیٹا؟ ریپلیس کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، زنک میٹل جو ہے وہ جب بلو سولوشن آف کاپر سلفیٹ کے اندر ایڈ کی جاتی ہے تو بلو کلر ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور گرے میٹل ایسا ایسا کیا ہونا شروع ہوتی ہے؟ ریڈ اورنج کلر میٹل کے ساتھ وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو میٹالک راڈ ہے وہ ایسا ایسا ختم ہوتا ہے، اس کے اوپر کاپر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ہوتا کیا ہے کہ کاپر کہتا ہے کہ بھائی یہ میں آ گیا ہوں، اب آپ چلے جائیں، تو زنک یہاں سے 2 پازیٹیو کی فارم میں آئے گا اور کاپر یہاں ڈپازٹ ہو جائے گا. تو سم ہاؤ یہ ڈیپوزیشن ریئیکشن بھی ہوتے ہیں. تو آپ سمپل یہ فارم میں سمجھ لیں کہ زنک آپ نے ڈپ کیا، زنک کیا ہو گیا، راڈ اس کے اندر حل ہو گیا. کیوں حل ہوا، کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا، وہ ہم سارا دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ کاپر میٹل جو ہے وہ جب ہم کاپر میٹل جب ہم پلیس کریں زنک سلفیٹ کے اندر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم نے یہ کہا کہ زنک کا راڈ ہم نے ڈپ کیا کاپر سلفیٹ کے اندر تو زنک حل ہو گیا، لیکن کاپر کا راڈ جب زنک سلفیٹ کے اندر ڈپ کریں گے تو حل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ریئیکشن کیا کر رہا ہے، کاپر کو ریڈیوس کر رہا ہے، زنک کو آکسیڈائز کر رہا ہے. تو زنک سلفیٹ میں آکسیڈائز حالت میں پہلے سے ہے، کاپر پہلے سے ریڈیوس حالت میں ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کریں گے، کوئی ڈسپلیسمنٹ یا ریپلیسمنٹ ریئیکشن نہیں ہوگا. آپ ٹیبل 12.1 جو ہے نا بیٹا آپ کی بک کا، وہ ہے الیکٹرو کیمیکل سیریز، یہ والی، یہ پوری الیکٹرو کیمیکل سیریز ہے. اس میں نے کیا کہا تھا، جو ٹاپ والے ہیں یہ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہیں، ان کی آکسیڈیشن ہوگی، اور جو باٹم والے ہیں ان کی کیا ہوگی، ان کی ریڈکشن ہوگی. ٹاپ والے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اور باٹم والے کیا ہوتے ہیں، آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ نیچے وہ اتنا اچھا آکسیڈائزنگ ایجنٹ. سب سے اچھا کون سا ہے، پھر فلورین ہے، پھر S2 وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارا تعلق نہیں ہے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا کہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن میں کیا، جو ٹاپ پہ اس کی آکسیڈیشن ہوگی، جو باٹم پہ اس کی ریڈکشن ہوگی. اب اگر آپ کے پاس لیتھیم فار ایگزامپل زنک کا ہے، ہم نے بات کی نا ابھی، زنک جو ہے وہ کیا بیٹا یہاں پہ ہے اور کاپر یہ نیچے کر کے ہے، تو مطلب کاپر پریفر ریڈکشن، زنک پریفر آکسیڈیشن. اس لیے جب زنک کا راڈ ہم پلیس کرتے ہیں کاپر سلفیٹ کے اندر تو وہ زنک جو ہے وہ آکسیڈیشن کو پریفر کر لیتا ہے، کاپر ریڈکشن کو پریفر کرتا ہے، اس لیے کاپر میٹل کی صورت میں آتا ہے اور زنک جو ہے نا وہ اس کے اندر حل ہو جاتا ہے. اگر کوئی اور آپ اسی کے مطابق فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ آئرن کر لیں، آئرن اگر آپ کریں گے تو کاپر سلفیٹ کے اندر تو وہ بھی حل ہوگا، کیونکہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں جس کے اوپر والے ہیں. آئرن ہو گیا، لیڈ ہو گیا، ایون بیریم، کیلشیم، سب جس کے اندر کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آئرن آپ کرتے ہیں 3 پازیٹیو، سوری لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ سلور کر لیتے ہیں، یہ 3 پازیٹیو سے 2 پازیٹیو میں آ رہا ہے نا، 1 الیکٹرون سسٹم میں آ رہا ہے، وہ 2 الیکٹرون کا سسٹم ہے. اگر سلور کر لیتے ہیں تو سلور کچھ نہیں کرے گا، سلور کا راڈ آپ اس کے اندر ڈپ کرتے جائیں، ٹینشن کوئی نہیں. لیکن جیسے کاپر سلفیٹ میں اگر آپ ڈپ کریں گے تو پھر بہت زیادہ پرابلم آپ کو ہوگی. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ کون سا راڈ کس کے اندر آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. سو ہم نے کیا کہا، ٹیبل 12.1 شو کر رہا ہے کہ اسٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹینشیل آف کاپر کیا ہے، گریٹر ہے دین زنک. اس کا مطلب گریٹر کا مطلب میں نے پہلے بتایا بیٹا، جس کی نیگیٹو میں ویلیو زیادہ وہ اتنا کم، جس کی پازیٹیو یعنی کہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے نا، یہ کم ہے اور یہ کیا ہے، یہ زیادہ ہے. اوپر سے نیچے کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ اس کا ہے. بہت سے بچوں کو اس میں کنفیوژن تھی کہ سر -2.8 جو ہے، جب ہم نے پہلے بات کی تھی، بچے کہتے تھے کہ بک میں مسٹیک نہیں ہے، یہ ہوا ہے، وہ اس کے اندر مسٹیک ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہوا اس لیکچر میں. تو 2.9 مائنس میں ہے تو وہ چھوٹا ہے، اور اگر 0.14 مائنس میں ہے تو وہ 2.9 سے بڑا ہے، کیونکہ ویلیو کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. سو ہم نے کیا کہا بیٹا کہ زنک جو ہے وہ ریپلیس کر سکتا ہے، کیونکہ زنک جو ہے وہ اوپر ہے، اوپر والے نیچے والوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اوپر والے نیچے والوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں. سو میگنیشیم اینڈ ایلومینیم جو ہے وہ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں کاپر کو. سلور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے سلور دیکھا ہے اس سے کیا ہے، نیچے ہے. اب دیکھو نا آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں. یہ آپ کو الیکٹرو کیمیکل سیریز یاد ہوگی نا، تو آپ جب الیکٹرو کیمیکل سیریز یاد ہے تو آپ پھر وہ سیکوینس لگا لیں گے، پھر یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. تو وہ آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ویلیو نہیں یاد کرنی ہوتی، سیکوینس یاد کرنا ہے. سو اب ہائیڈروجن کی باری آتی ہے. واٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوڈیم، پوٹیشیم،
یہ ہائیڈروجن نکال سکتے ہیں واٹر کے اندر سے، لیکن کاپر اور سلور یہ کام نہیں کرتے. اب دیکھو نا، آپ نے ایک ریئیکشن پڑھا تھا کہ جیسے ہی ہم سوڈیم کو واٹر کے اندر ایڈ کرتے ہیں بیٹا، NaOH بنتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ H2 بنتی ہے. تو اب یہ جو H2 بن رہی ہے گیس، یہ جو گیس بن رہی ہے کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ سوڈیم کیا کر سکتا ہے؟ سوڈیم اپنے آپ کو آکسیڈائز کر سکتا ہے. سوڈیم کیا کر سکتا ہے بیٹا؟ اپنے آپ کو سوڈیم زیرو سے سوڈیم پازیٹیو میں لے کے جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ الیکٹروکیمیکل سیریز میں کیا ہے بیٹا؟ ہائیڈروجن سے اوپر ہے. ہائیڈروجن کہاں پہ ہے بیٹے؟ یہاں پہ ہائیڈروجن. اس سے اوپر والے جو بھی ہیں سارے کے سارے وہ آکسیڈائز ہوں گے، اس سے نیچے والے ریڈیوس ہوں گے. اگر سوڈیم ہے اور ڈسٹنس اس کا کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اوبویسلی ڈفرنس بھی دیکھنا ہے نا، -2.71 ہے. تو وہ زیادہ الیکٹرون جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اندر سے مطلب جلدی الیکٹرون نکال سکتا ہے. تو سوڈیم پوٹیشیم ہو گئے، یہ ہائیڈروجن کو جو ہے نا وہ لبریٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو اب سمجھ لگ گئی ہوگی کہ جس کے اندر بیسیکلی کیا ہے کہ میٹلز کس کے ساتھ، ایسڈز کے ساتھ، میٹلز واٹر کے ساتھ کتنا زیادہ ریئیکٹیو ہیں، کتنے کم ریئیکٹیو ہیں. یہ دیکھنا ہو تو ایکٹیویٹی سیریز ہم دیکھتے ہیں. ایکٹیویٹی سیریز ناٹ الیکٹروکیمیکل سیریز پوٹینشیل بتا دے گی، لیکن ایکٹیویٹی سیریز میں صرف میٹل انکلوڈ کی ہوئی ہیں. اسی میں سے میٹل نکال لیے، اس کو ہم نے اکٹھا لکھ دیا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. سو in this ranking, metal and hydrogen are arranged in order of decreasing ease of oxidation to their respective ions in aqueous solution. This arrangement is called activity series. Activity series کیا ہے؟ میٹل اور ہائیڈروجن کی ارینجمنٹ جس میں ڈکریزنگ ایز آف آکسیڈیشن ہو سب، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم بیٹا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی سیریز ہے. ٹھیک ہے. اب سارا ہول آپ کو تھیوری اور کنسیپٹ ہوپ فلی کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب مین آتے ہیں ڈفرنس کے اوپر کہ الیکٹرو کیمیکل سیریز اور ایکٹیویٹی سیریز میں ڈفرنس کیا ہے. پہلا میں نے بتا دیا بیٹا آپ کو کہ اس میں اسٹینڈرڈ ہائیڈروجن پوٹینشیل، اسٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشیل لے لیتے ہیں، وہ شیٹ سے ہم میئر کرتے ہیں ہائیڈروجن کو ہم فکس کر کے. تو اس میں کیا ہے بیٹا؟ یہ کیمیکل ایکٹیویٹی کی بیس پہ ہوتی ہے. یہ میٹل نان میٹل دونوں شامل ہوتے ہیں، اور یہ صرف میٹلز کی ہے، سوائے ساتھ میں ہائیڈروجن بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ تھرمو ڈائنامیکلی آپ نکالتے ہوتے ہیں وولٹیج وغیرہ، یہ ایکسپیریمنٹلی اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں. یہ الیکٹرو کیمسٹری میں یوز ہوتی ہے، یہ ڈسپلیسمنٹ ریئیکشن میں ہم اس استعمال کرتے ہیں. ریفرنس پوائنٹ اس کا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ 0 ہوتا ہے. اس میں مڈ پوائنٹ آف میٹل ریئیکٹیوٹی ہوتا ہے. ہمارا اسی کا بھی کوئی چکر نہیں. ہائیڈروجن کہاں پہ ہوتا ہے؟ ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ناٹ ان دا مڈل. یہ مڈل میں ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. بس 2 پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ بیسڈ آن ہائیڈروجن پوٹینشیل اور آبزروڈ کیمیکل ایکٹیویٹی، اور دوسرا میٹل اور اونلی میٹلس، نان میٹلس. اس میں الیکٹرو کیمسٹری میں، اس میں ڈسپلیسمنٹ ریئیکشن میں ہم استعمال کرتے ہیں ریئیکشن کو پریڈکٹ کرنے میں کہ ریئیکشن کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیوں ہوگا. ٹھیک ہے. سو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیریز ہے کیا. اب سیریز میں کیا ہے؟ دیکھو پہلے گروپ بنایا ہوا ہے انہوں نے 6 ممبرس کا، جو کہ بہت ہی ایکٹیو میٹلز ہیں. دوسرا گروپ ہے ان میٹل کا جن کی ایکٹیویٹی انٹرمیڈیٹ ہے، بہت اچھی بھی نہیں ہے، بہت بری بھی نہیں ہے. میگنیشیم، ایلومینیم، مینگنیز، زنک، کرومیم، آئرن اور کیڈمیم. پھر وہ میٹلز آتی ہیں جو کہ کیا ہیں؟ ماڈریٹلی ایکٹیو میٹلز ہیں، اور یہ پانی کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتی لیکن HCl کے ساتھ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ہائیڈروجن. پھر اس کے بعد آتی ہیں ماڈریٹلی نوبل میٹلز. پانی کے ساتھ تو ریئیکٹ کرتی نہیں ہیں، HCl کے ساتھ بھی ریئیکٹ نہیں کرتی، لیکن کچھ آکسیڈائزنگ ایسڈ فار ایگزامپل HNO3 وغیرہ ہو گیا، نائٹرک ایسڈ، ان کے ساتھ یہ ریئیکٹ کر جاتی ہیں. پھر آگے پیچھے شہزادے پلیٹینم اور گولڈ، ویری نوبل میٹلز ہیں. نہ پانی کا کوئی اثر، نہ کسی کیمیکل کا کوئی اثر سوائے ایکوا ریجیا کے. ایکوا ریجیا کیا ہوتا ہے؟ مکسچر آف HCl اور نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے، جو کہ سونے کو حل کرنے میں استعمال کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. سو اس پوری کی پوری سیریز میں جو مین بات ہے یاد کرنے والی کہ کون سی میٹل ایکٹیو ہیں، کون سی میٹل جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ ہیں، کون سی میٹل ماڈریٹ ہیں، کون سی میٹل نوبل ماڈریٹلی نوبل ہیں، اور کون سی میٹل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ویری نوبل میٹلز ہیں. ٹھیک ہے.
تو اب اس کی بیس پہ آپ نے یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کون سی میٹل کسی کو ریپلیس کر سکتی ہے، یہ کنسیپٹ اسسمنٹ بیٹا سالو کرنی ہے. آپ کو خود سالو کریں گے تو سولوشن ویسے آپ کو مل جائے گا، لیکن خود سالو کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کنسیپٹ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اس پوری سیریز کو اگر دیکھیں تو میٹل ہائر آن دا لسٹ ٹرانسفر الیکٹرون ٹو میٹل کیٹائن لوور آن دا لسٹ. اوپر والے نیچے والوں کو کیا کریں گے؟ الیکٹرون دیں گے. نیچے والوں کی کیا ہوگی؟ ریڈکشن. اوپر والوں کی کیا ہوگی؟ آکسیڈیشن. نیچے والوں کی مطلب آکسیڈیشن پاور کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. دا گریٹر دا سپریشن بٹوین اسپیشی اتنا اچھا ریئیکشن ہوگا. پاؤڈر بیریم از ہیٹڈ ود لیڈ آکسائڈ، ریپلیسمنٹ ریئیکشن ہو جائے گا اور اس کی بیس پہ کیا ہوگا؟ بیریم از مور ایکٹیو دین لیڈ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں کہ لیڈ جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیریم اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. کیونکہ بیریم کیا ہے؟ بیریم اوپر ہے اور ٹاپ پہ ہے. بیریم کہاں ہے بیٹا؟ بیریم یہاں پہ ہے اور لیڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس کو یاد کرنا ہے تو آپ اپنا سیکوینس بھی بنا سکتے ہیں. ویسے میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ اس کو فنگر ٹپ پہ اپنی طرف یاد کر لیں، کیونکہ سیکوینس ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ اگر سیکوینس میں یاد کر لیں تو آپ کو یہ آرڈر بھول جائے گا کہاں کہاں بریک آئی ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ لے کے بڑا سا سر. اب میں آگے کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. وہ ساری سیریز آپ نے یاد کرنی ہے. میں نہیں بنا کے دے رہا کیونکہ آپ نے اس کو سیکوینس میں یاد کرنا ہے کہ لیتھیم، پوٹیشیم، بیریم، اسٹرانشیم، کیلشیم اور سوڈیم آر دا ویری ایکٹیو میٹلس. ویری ایکٹیو کا مطلب یہ وائلنٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں واٹر کے ساتھ، یہ ریئیکٹ کرتے ہیں وائلنٹلی ود ایسڈس. پھر میگنیشیم، ایلومینیم، MnS، Zn، کرومیم، آئرن اور کیڈمیم انٹرمیڈیٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی میٹلس آ جاتی ہیں. یہ لازمی کنسیپٹ اسسمنٹ کرنی ہے. کامنٹس کرنا ہے. کامنٹس آپ لوگ پہلے بھی کرتے ہیں، ایک کوشش کریں کامنٹس کیا کریں تاکہ پتہ لگے کہ بچے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں کنسسٹنٹلی. جو ہے نا 81 بچے میں